السلام علیکم، لاج نیوز کے ساتھ میں ہوں مریف افتخار۔ امید کروں گا آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کو شفٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اڈیالہ جیل میں بھی سیکورٹی جو ہے وہ بڑی ٹائٹ کر دی ہے، نفری جو ہے وہ مزید تعینات کر دی ہے اور ملاقاتوں پر پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود علی امین گنڈاپور صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب اور دیگر لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ملے ہیں اور بہت بڑی وہاں سے ایک رہائی بھی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے بھی آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن شروعات کرتے ہیں محسن نقوی صاحب سے، کیونکہ ایک ہمارے بہت ہی اچھے اور سینئر جرنلسٹ ہیں محمد حنیف صاحب، جو کہ BBC کے لیے لکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان تو ہمارا نہیں بلکہ پاکستان محسن نقوی صاحب کا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر الیکشن سے پہلے کی بات کی جائے تو ایک آفس سے ایک جرنلسٹ اٹھا اور اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ بنا دیا گیا، اور پھر جس طرح اس دور میں پکڑ دکڑ ہوئی، مار ہوئی اور سیاسی قیدیاں ہوئیں اور اس پر مقدمات جو ہیں وہ بنائے گئے اور پھر ووٹ بھی ادھر ادھر کیے گئے، اور یہ 8 مہینے کا جو وقت تھا، جو یہ مدت تھی، یہ بڑے اچھے اور احسن انداز سے اس نے اپنے طریقے سے پوری کی۔ جس طرح اسے ہدایات ملتی تھی اسی طرح اس نے اس ہدایات پر عمل کیا اور ایک اچھا بچہ جو ہے وہ بنا، اور پھر آج وہ وزیر داخلہ بھی بنا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی قسمت ہے اور یہ پاکستان جو ہے یہ بھی اس کے لیے ہے، اور انہوں نے تجزیہ کیا کہ ایک جرنلسٹ جس کا نہ سیاسی کیریئر ہو، جس نے نہ حلقہ دیکھا ہو، نہ سیاست کی ہو، نہ ووٹ لیے ہوں اور نہ ہی کوئی جھگڑے کیے ہوں، اس حوالے سے نہ لڑائیاں لڑی ہوں اور نہ ہی کوئی مقدمے ہوں، لیکن صرف آئے اور وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہو، اور اس کے بعد پھر وہ وزیر داخلہ بنے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ملک پاکستان میں آج کی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا، اس طرح کے یہ جو منصب ہیں یہ بڑھتے رہے اور یہ پاور جو ہے یہ شیئرنگ ہوتی رہی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو مقتدر حلقے ہیں، جو اہم حلقے ہیں، جو یہ عہدے جو ہیں یہ بانٹتے ہیں، ان کو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اصل دشمن کون ہوتا ہے اور اصل جو دوست ہے وہ کون ہوتا ہے، اور اس کا تعین جو ہے یہ لوگ خود کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ واقعی پورا پاکستان جو ہے وہ بھی حیران ہے، پریشان ہے کہ کس طرح محسن نقوی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گیا اور پھر اس کے بعد وزیر داخلہ بن گیا، اور اس پر جو حکومت کی طرف سے کچھ لوگ بھی تھے انہوں نے بھی سوالات اٹھائے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اچانک آ جاتے ہیں، حکومت کر جاتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اڈیالہ جیل سے بہت بڑی رہائی ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اسد طور صاحب ایک نامور صحافی ہیں، اور اسد طور صاحب پہ آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ FIA نے مقدمے درج کیے تھے، اور ساتھ یہ منشن کیا گیا تھا کہ انہوں نے اداروں کے خلاف کمپینز چلائی ہے، اداروں کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں، اداروں کے خلاف انہوں نے مہم چلائی ہے، اور خاص کر عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مہم چلائی ہے، لیکن یہ کیس عدلیہ میں بھی چلا، اور قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا کہ ہم نے تو کوئی درخواست نہیں دی، ہم نے تو کوئی کمپلین نہیں کی، آپ نے ہماری کمپلین کے بغیر اسد طور صاحب کو کیوں گرفتار کیا، کیوں اس پہ آپ نے پرچے دیے، کیوں مقدمہ کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ نے ہمارے کندھے پہ بندوق رکھی، جبکہ اسد طور صاحب جو ہیں ان پہ جب پرچہ دیکھا گیا تو وہاں پر قاضی فائز عیسی کے خلاف یا عدلیہ کے خلاف کوئی بات ہی نہیں تھی، بلکہ وہ اپنا مقصد جو ہے وہ اس سے نکال رہے تھے۔ تو آج ہمایون دلاور صاحب جو ہیں انہوں نے 5000 روپے مچلکوں کے عوض ان کو رہا کر دیا ہے، اور ساتھ ان کی ضمانت جو ہے وہ بھی منظور ہو چکی ہے۔ تو میرے خیال سے بڑی بات ہے، اور FIA کو بھی سوچنا چاہیے، اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ صحافیوں کے خلاف استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بیرسٹر گوہر صاحب کی بات کروں تو بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی عمران خان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اب ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے، اور ان کا اب ایک ہی کمرے میں ٹرائل جو ہے وہ ہو رہا ہے، جو کہ بہت ہی بری بات ہے اور جو ٹھیک بات نہیں ہے۔ وہ سابقہ وزیر اعظم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگ مخصوص نشستوں کے حوالے سے اب سپریم کورٹ کا رخ کریں گے، ہم لوگ سپریم کورٹ جائیں گے، اور ہم لوگ یہ کہیں نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص، ایک پارٹی جو کم سیٹیں جیتی ہوئی ہیں اور اس سے زیادہ اس کو ہم مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دے دیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں عدلیہ پر پورا یقین ہے، ہم عدلیہ پر یقین کرتے ہیں۔ میں اس پہ بعد میں اپنا تجزیہ دوں گا کہ عدلیہ ان کے ساتھ کیا رد عمل دے گی، اور میں پہلے بھی اس پہ باتیں کر چکا ہوں۔
اور خاص کر میں اس پہ ثبوت بھی دے چکا ہوں، لیکن پاکستان تحریک انصاف والے اس کے باوجود عدلیہ پر یقین رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ قاضی فائز عیسی صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ اور اگر میں پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی کے ترجمان کے حوالے سے بات کروں تو انہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک سینئر وکیل پہ یہ ذمہ داری ڈال دی ہے کہ ان کی وجہ سے، اور خاص کر مشال یوسفزئی کا نام بھی انہوں نے ڈالا ہے کہ یہ ہر ایک کی استاد بنی ہوتی ہیں، اور اس طرح کی کارگزاری جب ہو تو مخصوص نشست سے جو ہے وہ پھر نہیں مل سکتی۔ تو میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو پھوٹ اب پڑ چکی ہے، خاص کر شرف افضل مروت کے حوالے سے اور دیگر جو سینئر رہنما ہیں وہ آپس میں ادھر ادھر ہو گئے ہیں، تتر بتر ہو گئے ہیں، تو اب ان کو میرے خیال سے خیال رکھنا چاہیے اور پارٹی کی لیڈرشپ کو اب بڑے پن کا مظاہرہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر اس وقت میں، اس دور میں میرے خیال سے کوئی بھی کسی بھی غلطی کی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بار بار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ سینٹ میں مختلف نام جو ہیں وہ دیے گئے تھے، اور عمران خان نے آج ان ناموں کی منظوری جو ہے وہ بھی دے دی ہے، اور عمران خان جو ہے وہ بڑے پر اعتماد تھے، عمران خان جو ہے وہ بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے بات کروں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی، اور درخواست کے دوران یہ کہا تھا کہ مجھے عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اور ملاقات کے دوران میں نے سیاسی امور پر بات چیت کرنی ہے، سیاسی تبادلہ جو ہے اس حوالے سے ہم نے ڈسکس کرنا ہے، جس پر آج علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے بغیر پروٹوکول، یعنی کہ کوئی پروٹوکول نہیں لیا، اور اڈیالہ جیل جو ہے وہ وہاں پر گئے ہیں، اور اڈیالہ جیل میں انہوں نے عمران خان سے بات چیت کی ہے، وہاں پر گپ شپ ہوئی ہے، اور عمران خان سے انہوں نے کہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اور خاص کر سیکورٹی کے حوالے سے بتایا کہ اب یہاں پر سیکورٹی جو ہے وہ بھی اچھی خاصی اسٹرک ہو گئی ہے، اور آپ کے ملاقات کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی تھی کہ آپ کے ساتھ اب ملاقاتیں جو ہیں یہ لوگ نہیں کروا رہے، تو کیا آپ لوگوں کو خیبر پختونخوا شفٹ کر دیں یا نہیں کر دیں؟ تو یہ اب باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان کو خیبر پختونخوا شفٹ کر دیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اور اگر عمران خان خیبر پختونخوا شفٹ ہوئے تو میرے خیال سے یہ عمران خان کے لیے بہت ہی اچھی بات ہوگی، بہت ہی بڑی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں علی امین گنڈاپور صاحب کی بات کروں تو علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا کے لیے کچھ کریں، یا وہ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی رہائی کے لیے احسن قدم اٹھائیں۔ اور اگر میں پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے حوالے سے بات کروں تو وہ اب دو ہی باتیں کرتی ہے، ایک عمران خان کی رہائی، دوسری مینڈیٹ چور، اور عمران خان اگر باہر آیا تو میرے خیال سے مینڈیٹ چور بھی پھر خراب ہو جائیں گے، یہ فارم 47 والے جو ہیں یہ بھی پھر اسمبلی سے باہر چلے جائیں گے، اور ان کی نہ اب کوئی عزت ہے ایوان میں، نہ ان کی کوئی سنتا ہے، اور نہ ہی پھر بعد میں ہی اس کی کوئی سنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آج ایک سینئر صحافی ہیں شفقت علی صاحب، ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایسٹرولوجسٹ جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ عمران خان کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے ان کا ستارہ 2025 سے چمکے گا، اور 2025 سے لے کر 2023 تک عمران خان جو ہے 30 تک، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ حکومت کریں گے۔ ساتھ وہ یہ بھی منشن کر رہے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ یعنی کہ مقبول ترین لیڈر تو ہے ہی ہیں، لیکن بہت ہی زیادہ مقبول ترین لیڈر جو ہیں وہ بن جائیں گے، اور یہ بھی ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ مسلم دنیا کو پاکستان میں اکٹھا کریں گے، اور مسلم دنیا کا ایک بہت بڑا لیڈر اور بہت بڑا نام جو ہے وہ بنیں گے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو بھی اوپر لے کر جائیں گے، پاکستان کی ترقی جو ہے وہ بھی اس سے ہوگی۔ تو یہ آج کی لیٹسٹ اپڈیٹ تھی، لیٹسٹ سچویشن تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ رکھی۔ اور اگر عمران خان رہا ہوئے یا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی مارچ کا عندیہ دیا ہے، ساتھ جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم عید کے بعد جو ہیں تحریک چلائیں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، روڈوں پہ آئیں گے، اور خیبر پختونخوا کی عوام تو آگے سے ہی کلین سویپ انہوں نے کی ہوئی ہے، اور وہ نکلتے بھی ہیں، وہ بات چیت بھی کرتے ہیں، تو پھر میرے خیال سے حکومت کے لیے مشکلات ہو جائیں گی، اور حکومت جو ہے وہ پھر مشکل سے چلے گی۔ تو مزید جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوں گی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ دیکھتے رہیے لاج نیوز۔ تھینک یو، السلام۔